آج 5 اگست اور تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت نے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حریت رہنما مشال ملک صاحبہ۔ مشال ملک صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج کے ہی دن مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا اور جمہوریت پر بھی شب خون مارا گیا۔ یوم استحصال کشمیر پر آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، آپ کیسے دیکھتی ہیں بھارتی اس جارحیت کو؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں اور ہر سال مزید جو ہے بلڈ شیڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں دنیا سے آج پوچھنا چاہتی ہوں کہ اور کتنی معصوم کشمیریوں کی شہادتیں، کتنے باڈی بیگز، کتنی قبریں ہمیں ملیں گی، کتنے تحفے ملیں گے ہندوستان سے مسنگ پرسنز کے، کتنے جیلوں میں پرزنرز ہمارے ہوں گے اور کتنا ظلم ہوگا کہ دنیا جو ہے اس پہ ایکشن لے گی۔ تو بہت ہی خوفناک حالات ہیں۔ آج بھی وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہے، وہاں پہ تو کمپلیٹ پرولونگڈ کرفیو ہے، وہاں پہ سیج ہے، وہاں پہ ہر طرح کی جو ہے پروٹیسٹ کو جو ہے ہر طرح کا بلینکٹ بین دیا ہوا ہے اور کوئی ایکسیس نہیں ہے دنیا کے ساتھ۔ ایگزیکٹ فگرز بھی نہیں بتا سکتی کہ کتنا ہائی لیول ہے ایسکلیشنز کا اور وائلنس کا اور یوز آف ویپنری فورس کا اگینسٹ ان آرمڈ سویلینز۔ مشال صاحب، یوم استحصال کشمیر کو آج 5 سال ہو گئے ہیں۔ ان 5 سالوں میں سینکڑوں کشمیریوں کو ناحق قتل کیا گیا ہے، جبکہ حریت رہنما سمیت ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں۔ تو بھارتی جارحیت کے خلاف ہمیں مزید کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری جو حریت کی قیادت ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر لیڈرشپ، سب کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، جعلی مقدمے کیے ہوئے ہیں، ان پہ بلڈ شیڈ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پہ ان کی فیملیز کے اوپر، اور کوئی بھی پولیٹیکل وہاں پہ فریڈم نہیں ہے کہ عوام وہاں پہ اپنا رائٹ ریکارڈ کرے، پروٹیسٹ کا اپنا پولیٹیکل جو ان کا فریڈم ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائلز ایشو کر دیے گئے ہیں، ان کو ووٹر رائٹ دے دیا ہے، اور ان کے سارے جو کشمیریوں کی جو پاپولیشن سینسس تھا بالکل ہی ڈی سٹیبلائز کر کے ڈیموگرافک چینجز لا کے وہاں پہ انڈینائز پورا کیا جا رہا ہے۔ ان کا پلان ہے ایک مزید 2 سالوں کے اندر ایک منی انڈیا میں اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیک، مشال ملک صاحبہ، کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو کشمیر کے مسئلے کو عالمی رہنماؤں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیں اب کون سے اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیں، اگر تو دنیا جو ہے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز ہے، جہاں پہ سب سے پرانی قراردادیں حق خود ارادیت کی، کشمیر کی اور پیلسٹائن کی ہیں، اگر یہ مسئلے اتنے 77 ایئرز ہو گئے نہیں حل ہو رہے ہیں، تو اس کی کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ ودن 1 اور 2 ایئرز اس مسئلے کو حل کیا جائے، ورنہ پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں جنگل لا تو چل ہی رہا ہے دنیا کے اندر، اور جس طرح کی میسج دے رہا ہے ہندوستان۔ ایک تو پہلے اس کی آکوپیشنل فورسز وہاں پہ تھیں 10 لاکھ سے زائد، اب ان کی انڈین پبلک جو ہے وہ ایز آکوپائر وہاں پہ آ گئی ہے اور سیٹل کری ہے، اور یہ اگر ایک مزید سال میں ایک اور تیزی اس کے اندر آ گئی تو پھر پلیبسٹ کرائیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ، کیونکہ کشمیریوں کی آواز تو ویسے ہی اتنی مارجنلائز کر دی گئی ہے، ان کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیا ہے، ہر طرح کا بلیٹنٹ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، ہیومینیٹیرین لا، جنیوا کنونشنز کی، UN کی قراردادوں کی، یہاں تک کہ ان کی اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ جو دہشت گردی کی ہے یہ اقدام کر کے، تو دنیا کو انڈر انٹرنیشنل لا ان کے اوپر ڈیفنس اور اکنامک سینکشنز لگانی چاہیے اور ان کی ممبرشپ کینسل کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی، انڈیا کی۔ مشال ملک صاحبہ، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خصوصی حیثیت کے بعد بھارت نے کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ووٹر لسٹوں میں بھی رد و بدل کیا۔ پہلے ہی کشمیری اپنی سرزمین پر روزگار کے لیے پریشان ہیں، ساتھ میں بھارتی مظالم بھی ہیں۔ ایسے میں عالمی رہنماؤں سے کیا مطالبات کریں گی اور کس طرح مسئلہ کشمیر کا حل نکلے گا؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزادی کی جتنی بھی سٹرگلز اوور ہسٹری ہم نے دیکھی ہیں، ان کا یہ 5-6 سالوں کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں، مگر بات یہ کسی بھی تحریک کی سکسیس کا جو پوائنٹ ہے وہ اس کی ڈٹرمنیشن اور ول پاور ہوتی ہے۔ تو کشمیریوں کی ول پاور ابھی تک تو ٹوٹی نہیں ہے، مگر جس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، جس طرح کے کیمیکل ویپنز، جس طرح کی فورس یوز کی جا رہی ہے،
تو وی ڈو ایکسپیکٹ کہ اسپریچولی جو ہے کشمیری عوام جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ان کا جو سول ہے فریڈم کا، جو ان کا سینٹیمنٹ ہے، وہ اس کو کبھی بھی توڑ نہیں سکے، ٹیررائز نہیں کر سکتے ان کی ول کو. مگر ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 10 لاکھ فوج کا ایک نہتی قوم جو اس وقت لیڈر لیس ہے، جو کہ حق قدرادیت حق پر کھڑی ہے، اور اب اس کی کتنی اوور ڈزن قراردادیں ان کو ان کا دیا جا رہا. تو یہ جب تک کہ بائی فورس ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جائے گا، یہ رائٹ نہیں ملے گا کشمیریوں کو. یا تو پھر کشمیری لوگ جنہوں نے پرامن طریقہ اپنایا تھا، یا وہ بندوق کا رستہ اپنائے کریں گے، یا کوئی اور سوسائڈ بامبرز بنیں گے، یا دنیا اپنا کوئی رول پلے کرے کہ اس کے مسئلے کو حل کیا جائے اور انڈیا کو فورس کیا جائے کہ یہ جگہ ڈی ملٹرائز کی جائے. اگر دنیا کی ول پاور ہو، ان کا یہ ایجنڈا ہو کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو یہ بہت سے طریقوں کے تھرو کر لیتے ہیں. ساؤتھ سوڈان، ایسٹ ٹمور کے مسئلوں کو اگر آپ دیکھ لیں، مگر کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر شاید اس وجہ سے ان کو جو بھی کچھ ہوا ہے. مگر دنیا میں بھی اس وقت پیلسٹائن کا دیکھ لیں مسئلہ جو ہے، اس کا غصہ پوری دنیا کے اندر جو عوام ہے وہ پیلسٹینینز کے ساتھ ہے. تو یہ جو دنیا کو، عوام کو بھی گلوبلی اگر دیکھا جائے اس وقت وہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑی ہے اور اینگری ہے. اور جو یہ حماس کے لیڈر کے ساتھ بھی اس وقت اساسینیشن ہوئی ہے ان کی، اور وہ پیس پروسیس کے دوران تھے، تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو میسج گیا ہے کشمیریوں کو بھی، اور جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں یا پرامن حل کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. حریت رہنما مشرق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. یوم استحصال کشمیر 5 اگست ہے آج، اور اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.